بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح دلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الصوم پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الصوم میں آخری فصل پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے آج کا حلقہ نمبر 171 ہے، اور جہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے والجمعۃ والسبت بالصوم۔ اصل میں وہ عطف ہے، وکرہ افراد رجب، اسی طرح وکرہ افراد الجمعۃ والسبت بالصوم۔ تو یہ یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. والجمعة والسبت بالصوم لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه. وحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث مجهول پڑھیں۔ جی واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره جی صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث شاذ أو منسوخ. وكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي. وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابنا. صحیح۔ ويحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة مرفوعا نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى متفق عليه. وأيام التشريق لحديث وأيام من أيام أكل وشرب رواه مسلم. مختصرا إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصومن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه لحديث عائشة قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا وقد خبأت لك شيئا قال ما هو؟ قلت حيس. قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما رواه مسلم. وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف. قاله في الشرح لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين والخروج من عهدة الواجب متعين. وإنما دخلت التوسع في وقته كان جی توسعۃ فی وقت۔ وإنما عہدت الواجدی ہے یا واجبی ہے آپ کے اس میں؟ واجب ہے، واجب با کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک چلیے، ہاں وہی صحیح ہے۔ وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا فإن بطل فعليه إعادته ما لم يقلبه نافلا فيثبت له حكم النفل. جی اچھا چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، ہم لوگ کتاب الصوم کا آخری حصہ پڑھ رہے ہیں منار السبیل میں، اور کتاب الصوم میں
یہ جو ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ ہے، حلقہ نمبر 171۔ آج جہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے وہ وَكُرِهَ إِفْرَادُ رَجَبَ، یہاں جو جملہ ہے وہاں سے عطف ہو رہا ہے وَكُرِهَ إِفْرَادُ الْجُمْعَةِ وَالسَّبْتِ بِالصَّوْمِ، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخاری و مسلم کی حدیث میں یہ بات بتلائی کہ تم لوگ جمعہ کو خاص روزہ نہ رکھو، جیسا کہ یہاں پر حدیث وارد ہے لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا ان یصوم یوما قبلہ او بعدہ، جمعے کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا الا ہے کہ جمعہ سے ایک دن پہلے، مطلب یوم الخمیس کو روزہ رکھ لیں تو پھر یوم الجمعہ کو رکھنا درست ہوگا، یا پھر یوم السبت کو رکھ رہے ہیں تو یوم الجمعہ کو رکھنا درست ہوگا۔ صرف جمعہ کو یا صرف سبت کو رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اب دوسری حدیث جو ہے لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم، فرض روزے کے علاوہ ہفتے کے دن کسی قسم کا کوئی روزہ نہ رکھو، یہ بات اس حدیث میں بتلائی گئی ہے، لیکن یہ شاذ ہے، یہ شاذ ہے، اور اس حدیث کو بعض اہل علم نے ضعیف کہا ہے، بعض نے صحیح کہا۔ دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو ضعیف مان کر کہا کہ ہفتے کے دن روزہ رکھنا درست ہے، جبکہ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور کہا کہ ہفتے کے دن سوائے فرض روزے کے اور کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے اس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ کوئی سبب ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں یوم السبت کو بھی۔ مثلا کیا ہو سکتا ہے مشائخ سبب؟ کوئی دن آ گیا اسی دن عاشورہ، جی یعنی تو ایام بیت کے ایام آ گئے، جی ٹھیک، یوم کوئی عرفہ سبب بھی، جی عرفے کا دن آ گیا، تو یہ کوئی خاص سبب اگر ہے، جیسے عاشورہ کا دن آ گیا، عاشورہ کا دن آ گیا یا عرفے کا دن آ گیا، یا اسی طرح جس طرح بھی ذکر ہوا کہ ایام بیز میں سے کوئی دن آ گیا، تو اس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں ہفتے کے دن بھی۔ اور اگر جمعہ کے دن کوئی روزہ رکھے ہیں اور اس کو ایک دن اس کے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی وہ جمعے کے دن روزہ رکھی تھی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا کل رکھو گی؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تب تو یہ روزہ چھوڑ دو، یہ نفل روزہ صرف جمعہ کے دن رکھا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ کہ آدمی صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا چاہے تو آدمی کو اس کے لیے یہاں پر یہ جو حدیث ہے کیا یہ معنی بن سکتی ہے؟ جن اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا انہوں نے کہا کہ یہ حدیث معنی ہے ہفتے کے دن نفل روزہ رکھنے سے۔ اس کے اندر شیخ البانی وغیرہ نے یہاں تک بھی کہا کہ عرفہ یا عاشورہ کا بھی دن ہو تو بھی ہفتے کے دن نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں تو الا فی مفترض علیکم کہا گیا ہے۔ لیکن جو اہل علم نے یہ موقف اختیار کیا کہ کوئی سبب ہو تو رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ بظاہر اس کی ایک وجہ کیا ہے مشائخ؟
اس کی بظاہر ایک وجہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کا دن یا کچھ نہیں؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ اس کو نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہود اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن وہ روزہ بھی رکھتے تھے. یہاں پر اہل اسلام کو منع کیا گیا، اب کہیں ان سے مشابہت بھی نہ ہو، یہ بات ہے. اور اگر کوئی آدمی رکھتا ہے مثلا عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو کیا وہ عرفہ کا دن ہونے کی وجہ سے رکھ رہا ہے یا یوم السبت ہونے کی وجہ سے رکھ رہا ہے؟ عرفے کا دن ہونے کی وجہ سے. جی، عرفے کا دن ہونے کی وجہ سے رکھ رہا ہے، ورنہ اگر وہ عرفے کا دن جمعہ کو آتا تو بھی رکھتا، یا سنیچر کو آتا یا اتوار کو کوئی بھی دن آتا تو وہ رکھتا ہے. تو اس کا اصل مقصود یہ ہے یا اس کی نیت یہ ہے کہ میں عرفے کا روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں سنیچر کا روزہ رکھنا ہے. تو یہ اصل میں نیت کی بنیاد پر یہ فرق ہوگا. چلیے، بات واضح ہے مشائخ؟ جی جی شیخ. جی چلیں. اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا وَكُرِهَ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ، اسی طرح شک کے دن کا بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا، خاص کر نفل کے ارادے سے. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى ابا القاسم. اور یوم الشک کون سا دن ہے؟ یوم الشک الثلاثون من شعبان، 30 شعبان یوم الشک ہے. اب اگر 30 دن مکمل ہو جائیں تو پھر تو یوم شک نہیں ہے، تب تو پورا مہینہ مکمل ہو گیا. اب تو اس کے بعد سیدھے سیدھے روزہ شروع کر دینا ہے. انتیس کو چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی. اگر 29 کو چاند نظر نہیں آئے گا تو 30 کا دن یوم شک کا ہوتا ہے کہ اسی دن امکان تھا کہ روزہ نظر آئے. جب نہیں آیا، 30 دن مکمل ہو گئے، تو پھر اس کے بعد والے دن سیدھے سیدھے روزہ شروع کر دیں گے. اور یہ 30 دن پہ جو انہوں نے یہ ذکر کیا اذا لم یکن غیم او قطر، کہ 30 دن میں بھی اگر غبار نہ ہو، مطلع صاف ہو، ایسی صورت میں ہی 30 دن گنتی کے پورے 30 دن ہوں گے. مطلع صاف ہو تو ہی، مطلع صاف نہ ہو تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی شرط لگا رہے ہیں کہ اس صورت میں ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا، جیسے انہوں نے قید لگائی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اب 30 دن جب مکمل ہو گئے، اب اس کے بعد کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی. کیوں مشائخ؟ 30 کے دن چاہے مطلع صاف ہو چاہے مطلع صاف نہ ہو، ہر حال میں روزہ شروع کریں گے. کیوں؟ مہینہ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے شیخ، دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا مہینہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد 30 دن جب مکمل ہو گئے ہیں کسی مہینے کے، تو وہاں پھر کسی چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مطلع صاف ہے نہیں ہے، وہ سب کون سے دن دیکھنا ہے مشائخ؟ 29ویں دن شیخ، 29ویں دن. 29 شعبان کو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. چلیے، اس کے بعد دیکھیے، روزہ جن دنوں میں حرام ہے اس میں سے ایک عیدین. نہ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، نہ عید الاضحیٰ کو روزہ رکھ سکتا ہے، حرام ہے. کوئی آدمی اس طرح رکھے گا تو وہ ثواب نہیں، وہ گناہ کمائے گا. کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دو دن کا روزہ رکھنا منع ہے، ایک تو عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ، صحیح حدیث۔ اور اسی طرح ایام التشریق کے روزے بھی منع ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام مینا ایام اکل و شرب، یہ جو مینا کے ایام ہیں، ایام التشریق ہیں، کون کون سے دن ہیں مشائخ ایام التشریق؟ 11 12 13 شیخ، 13 کے اثر تک۔ صحیح، 11 12 13 یہ 3 دن یہ ایام التشریق ہیں، یہاں پر بھی روزہ رکھنا منع ہے، الا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج تمتع میں گیا تھا، اس کو قربانی کا جانور نہیں ملا، تو اس کے لیے 3 دن حج کے ایام میں جو روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ ایسا آدمی رکھ لے سکتا ہے، ورنہ تو عام انسانوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے لم يرخص في ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدیہ، ایام التشریق کے 3 دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے 2 آدمیوں کے، جس نے صرف اس آدمی کے لیے جس نے حج تمتع کیا اور قربانی کا جانور، ہدی کا جانور اس نے نہیں پایا، تو ایسی صورت میں 3 دن حج کے ایام میں وہ روزے رکھے گا اور 7 روزے گھر پہنچ کر رکھے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَمَن دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ لَمْ يَجِبْ إِتْمَامُهُ، اگر کوئی آدمی نفل روزہ رکھ لیا تو اب اس کے اوپر ضروری نہیں کہ وہ پورا کرے، کبھی اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی چلو آج کھا لیتے ہیں، کچھ ہم اس روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی ارادہ ذہن میں آ جاتا ہے اور وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، کیونکہ وہ نفل روزے کا ارادہ کیا تھا، تو نفل روزہ یہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچا کر رکھی یا چھپا کر رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس کچھ آیا ہے، کھانے کی چیز آئی ہے اور میں نے اس کو آپ کے لیے چھپا کر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہے کیا چیز؟ تو کہا حیث کہتے ہیں مالیدہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ مالیدہ، روٹی کی طرح بنا کے اس کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یا آج کل اس کو مکسی میں مار لیتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ شکر وکر ملاتے ہیں، کچھ ڈرائی فروٹ ملاتے ہیں تو مالیدہ بن جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے، اب حضرت عائشہ نے بیان کیا، بتلایا، تو آپ نے کہا لاؤ، پھر آپ نے کھایا، پھر کہا میں تو روزے سے تھا آج، لیکن جب یہ چیز کھانے کی آ گئی سامنے تو میں نے کھا لیا۔ اب یہاں محل استشہاد کیا ہے مشائخ؟ نفل روزہ کچھ کھانے کی خواہش ہے تو توڑ بھی سکتے ہیں، یا کچھ کھانا حاضر ہو گیا تو توڑ لے بھی سکتے۔ ٹھیک، اور مزید وضاحت کیا ہے اس کی، خاص کر لم یجب اتمامہ کے تعلق سے، کہ کسی نے نفل روزہ رکھا تھا تو اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، یعنی کہ قضا بھی اس کے اوپر نہیں ہوتی ہے، قضا بھی اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ جو آدمی نفل روزہ رکھا توڑ دیا اس کے اوپر قضا ضروری نہیں، جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر۔ قضا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ المتطوع امیر نفس، فرض روزہ رکھ کے اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر تو بہر صورت اس کو پورا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی نفل روزہ رکھتا ہے پھر توڑ دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ روزے کی قضا کرے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان بھی نہیں کیا کہ چلو میں روزے سے تھا، میں توڑ دیا ہوں، اب میں کل یہ روزہ رکھ لیتا ہوں، آپ نے ایسے نہیں کہا۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ آدمی کو توڑنے کے بعد روزہ رکھنا اگر نفل روزہ بھی ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہاں بیان کرتے۔ اسی طرح وَكُرِهَ خُرُوجُهُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ، اچھا اگر آپ نفل روزہ بھی رکھے ہیں بلا وجہ رکھ لیے توڑ دیے، رکھ لیے توڑ دیے، اس طرح کوئی ایک معاملہ نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ بغیر عذر کے
توڑنا بھی نہیں چاہیے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کی چیز پیش کی گئی, مان لو کوئی دوسرا مہمان بھی آ گیا, اب ایسی صورت میں آپ توڑتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اور انہوں نے جو استدلال کیا ہے یہاں پر, ویسے تو اس کے پس منظر میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی, آیت تو نازل ہوئی تھی ارتداد کے تعلق سے, ان الذین ارتدوا علی ادبارہم, یہ لمبی جو آیت ہے یہاں پر اس کا پس منظر اس کے پہلی آیتوں سے ملتا ہے. اس کے اندر یہ بات بتلائے گی ولا تبطلوا اعمالکم, یعنی تم لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد نہ کرو. مطلب یہ کہ اگر آپ مرتد ہو جاتے ہیں تو سارے اعمال کو آپ برباد کر لیتے ہیں. تو یہ اس تعلق سے آیت نازل ہوئی تھی. لیکن اتنا ہے کہ آدمی کو نفل بھی عبادت مکمل کر لینی چاہیے, الا کہ کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں, ورنہ عبادت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے, یہ بولنا ہے. وفی فرض یجب اتمامہ, اگر وہی آپ فرض روزہ رکھے تھے تو آپ اگر توڑتے ہیں تو پھر آپ کو وہ مکمل کر لینا. مان لیں آپ کے اوپر فرض روزے باقی تھے رمضان کے 2-3, اچانک آپ نے ایک دن رکھ لیا, پھر کچھ دیر کے بعد مہمان آئے, اب آپ نے سوچا کہ چلو یہ جو فرض روزہ تھا میں اس کو توڑ دیتا ہوں, اس کو نفل میں نفل کی نیت میں کر لیتا ہوں اور بعد میں اس کی قضا کر لوں گا, تو یہ کرنا اس طرح درست ہے. لیکن فرض کو تو مکمل کرنا ضروری ہے, اگر کسی عذر سے توڑ بھی دیتے ہیں تو اس کی قضا ضروری ہے. ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله في الشرح, فرض روزے سے آپ کو مفر نہیں ہے, آپ کو بہر صورت وہ روزہ مکمل کرنا ہی ہے. اگر کوئی بہت زیادہ ایسا عذر آ گیا, جیسے کسی ڈوبنے والے کو بچانا تھا, ایسی کوئی بات ہو گئی, تو پھر ایسی صورت میں توڑ کے روزہ اس کی جان بچائی جائے, یہ ضروری ہے. قاله في الشرح لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين. اب آدمی جب فرض میں اپنے آپ پر فرض کر لیتا ہے, آدمی اپنے آپ پر جب داخل ہو کے اس کے اندر فرض کر لیتا ہے تو اس کو یہ چیز پوری کرنی چاہیے. اب مثلا نفل روزہ بھی یا نفل عبادت بھی, مثلا نماز ہی آپ 2 رکعت پڑھے نہ پڑھے مغرب کی اذان کے بعد, یہ آپ کا اختیار ہے. لیکن آپ نماز شروع کرتے ہیں, 1 رکعت پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, تو کیا اس طرح کرنا درست ہوگا مشائخ؟ نہیں کر سکتے سر, اس کو مکمل کر لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس میں داخل ہو چکے ہیں نا, آپ داخل ہونے سے پہلے آپ کو اختیار تھا نہیں. جی صحیح بات ہے, آپ کے اوپر اصل میں وہ چیز فرض نہیں ہے, وہ آپ کے حق میں نفل ہے, اور اس وقت تک نفل ہے جب تک کہ آپ اس کے اندر داخل نہ ہو. جب داخل ہو گئے تو آپ اس کے اندر اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. تکبیر تحریمہ باندھ لیے اور رکوع میں چلے گئے, رکوع سے اٹھ کے بس اسی طرح باہر نکل گئے, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ عبث ہو جائے گا, یہ عبادت کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے گا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اگر جب آپ اندر داخل ہو گئے, نماز شروع کر دی ہے, تو آپ کو مکمل کرنا چاہیے. فصار كالمتعين, یعنی کہ بالکل واجب کی طرح ہو گیا. والخروج من عهدة الواجب متعین, اب اس طرح جب اپنے آپ پر آپ نے فرض کر لیا, اصل میں جیسے کسی نے نظر مان لی کہ بھائی میں اب کی بار اس مرتبہ اس مہینے پورے پیر کے پورے روزے رکھوں گا, تو اب اس کے اوپر اس نے خود کو اپنے آپ پر فرض کر لیا پیر کا روزہ 1 مہینے کے لیے, تو پھر یہ اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا. ورنہ وہ خاموش رہتا تو اس کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں تھی. آدمی جب اس طرح کی نظر مان کے یہ کر لے گا تو وہ واجب ہو جائے گا. نظر کے روزوں کا رکھنا واجب ہے. اچھا, وَإِنَّمَا دَخَلَتِ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ رِفْقًا فَإِنْ بَطَلَ فَعَلَيْهِ إِعَادَتُهُ. اگر نفل کوئی روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں, نفل عبادت کرتے ہیں تو بہت ساری چھوٹ رہتی ہے. مثلا ایک آدمی نفل عبادت کر رہا ہے, نفل نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کے ساتھ اس بات کی چھوٹ ہے کہ آپ چاہیں تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, نفل نماز کی بات کر رہے ہیں. فَإِن بَطَلَ فَعَلَيْهِ إِعَادَتُهُ,
یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح آپ نے فرض کر لیا یا آپ نے اس کے اندر داخل ہو گئے آپ، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اس صورت میں اپنے آپ پر خود واجب کر لیے تھے۔ ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل، اگر آپ فرض روزے کی یا واجب روزے کی نیت کر کے شروع کیے پھر توڑ دیے تو پھر آپ کے اوپر وہ روزہ رکھنا تو واجب ہے بعد میں۔ اگر آپ نے ایک نفل روزہ شروع کر لیا تھا، آپ نے اس کو نفل کی نیت سے ہی توڑا تو پھر اس کے اوپر آپ کو اس کو مکمل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کو نفل میں تحویل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر اس کی قضا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نفل روزہ رکھا تھا، نفل روزہ آپ نے توڑ دیا تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو حکم لگے گا نفل روزے کا ہی۔ ٹھیک ہے مشاہد، تو یہ یہاں تک آج ہم لوگ کتاب الصوم مکمل کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد والے حلقے میں ہم لوگ کتاب الاعتکاف پڑھیں گے۔ تو یہاں تک آج کے اس حلقے میں ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بارک اللہ فیکم شیخ۔